حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر جب ان کی بہن زینب مدینے پہنچی تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر ان کی بہن زینب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ اپنے شہر مدینہ لوٹ جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے شہر مدینہ لوٹی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کے سامنے حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے کہا۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ انوکھا سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور رفاقہ کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تاریخ عالم شہادتوں کی ایسی لازوال داستان آج تک نہ پیش کر سکی کہ جس میں ایک مجاہدانہ اپنے پورے کنبے کو دین اسلام کی سربلندی اور رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور نظر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند 5 شعبان سن 6 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ بچپن میں کبھی آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوتے تو کبھی بحالت نماز حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوتے اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے اطہر کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے۔ جب پشت مبارک پر ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سجدوں کو لمبا فرما دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین چراغ ہدایت ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات کے وقت امام حسین مدینے میں موجود تھے کہ یزید جب تخت نشین ہوئے تو اس نے مدینے ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ والی مدینے نے جب ان ہستیوں کو بلا کر جب یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینے کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکے میں امام میں موجود تھے تو کوفے والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے فسق و فجور کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شہر بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کے یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اصحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفے والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی بیعت نہیں۔ اب طے یہ پایا کہ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، کوفے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے حالات کو پرکھ سکے اور لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لے اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کرے۔ امام مسلم کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ امام کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفے کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبداللہ بن زید کو کوفے کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زید ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلواروں سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے ڈر کر بیعت توڑ دی اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید
عبید اللہ بن زید نے ان کا سر کاٹ کر دارالامارات سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین کو کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستے میں فرزو کے شاعر ملا۔ یہ کوفے سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی اور امام عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کی قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ہربن بن یزید نے امام کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زید نے 4000 کے مزید کم کا دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زید کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زید بھی مطمئن ہو کے معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہوا۔ شمر ذی الجشون جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبید اللہ بن زید سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فرما رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پہ آ جائیں؟ اگر آج ہم امام حسین کو جانے دیں آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید اللہ بن زید کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مار رہا تھا اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا تھا۔ فوج اشقیاء فرات کے کنارے موجود ہیں۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ جانب میر انیس اپنے مرثیہ میں سے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 9 محرم کو شمر کا کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج اشقیاء میرے خون کی پیاسی ہے۔ حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زہرا بن کین نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی کتر کتر کر دیں تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہران یزید نے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی اور امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا۔ پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں بنی نبی کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے اور بطول علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے بلا بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج ہے موجود تھے، وہ لوگ مکر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے۔ لیکن کیا کہیں کہ بدبختی
وہ لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زور کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدے داروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اون محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسن کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسنین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسنین بن علی کی آئی۔ حسنین میدان میں جنگ میں پہنچے تھے۔ علی کا شیر حیدری جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا امام اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کے کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑیاں بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر ایک بارگی اس حسنین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر خونی سے لے کر اس کا سر کاٹ کر آلودہ کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقیق سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد از قتل کے حسنین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیمہ حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسنین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسنین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندو بنت عبداللہ بن جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسنین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دوبارہ دربار میں پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے ابدال اور کہنے لگا، خدائے غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اے لوگوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر رو رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسنین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید،
دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسنین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینے جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے بھر اپنے بھائی حضرت حسنین کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینے پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینے کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسنین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسنین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسنین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینے والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسنین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینے والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کو دیکھ رہے تھے اور دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسنین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسنین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو ایسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن جویر تھا، اس نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو حضرت حسنین نے اس کے لیے بد دعا دی اور کہا کہ اے ابن جویر، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن جویر کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا، اور گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن جویر کا پیر پھسلا اور گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین میں پھنس گئی، اور پھر وہ پاگل گھوڑا گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑانے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویر کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیزی سے دور لے گیا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویر کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا، اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی زین میں پھنسی گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کے جس کا نام ابن نمر تھا، اس نے حضرت حسنین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا، اور وہ تیر سیدھا آ کر حضرت حسنین کی گردن میں لگا اور دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسنین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نمر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسنین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کا، جس نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا، وہ اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسنین کا سر کاٹا تھا۔ تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسنین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا، تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ
اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار بن زید کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زید نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی ابھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زید نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو کبھی بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کو بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں سے ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا، پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسنین کو شہید کیا گیا تھا۔ جس وقت حضرت حسنین کو شہید کیا گیا تو اس اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمانوں میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسنین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکریاں پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسے لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی، شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اہل بیت سے